بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں اور قابل قدر ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا عبادت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور عبادت بھی صرف اللہ رب العزت کی، جو کہ خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے؟ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ بڑے خشوع و خضوع سے پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں گے، باقی 22 گھنٹے جو ہیں وہ اس کا وقت عبادت میں داخل نہیں ہوگا، اگر یہی تصور طے کر لیا جائے۔ اگر کہا جائے قرآن مجید کی تلاوت کرے تو وہ صبح 1 رکوع 2 رکوع 1 پارہ پڑھ لے گا، باقی وقت اس کا کدھر جائے گا؟ روزہ ہے تو وہ سال میں صرف 1 مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کدھر جائیں گے؟ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، باقی اس کے لمحات کدھر جائیں گے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ الغرض کہ جو اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ وہ ہر لمحہ کیا تسبیح اور مصلی لے کر عبادت کرتا رہے، تب اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہوگا۔ دوستو عزیزو، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت اس چیز کا نام ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لا کر، اللہ کی الوہیت کو مان کر، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کی تعظیم کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کو اختیار کرے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کو اختیار کر کے اپنے تمام لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق بسر کرے تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اللہ کی الوہیت کو مان کر اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی الوہیت کو مان کر اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے تب بھی عبادت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تب بھی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آیا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اللہ کی الوہیت کا قائل ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مطابق ہر کام جو وہ کرتا جائے گا اس کا سارے کا سارا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ وہ فرائض کو ادا کرے گا تو وہ عبادت ہوگا، فرائض کے بعد اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، اس کے کھانے کا انتظام بھی عبادت ہوگا، اس کے پینے کا انتظام بھی عبادت ہوگا۔